ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں، جن کی آوازیں صدیوں تک گونجتی ہیں۔ تقدیر یا پھر غرور کا برا انجام۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی جسے کہا جاتا تھا قوم سمود۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر ایسی قوم آباد تھی جس جیسی طاقت نہ اس سے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو حقیر سمجھتے، ریت کے سمندر میں شہر بساتے اور اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ ہم وہ قوم ہیں جو طوفان روک سکتی ہے اور پہاڑ توڑ سکتی ہے۔ ہم آج کی قوم ہیں، نے پہاڑوں کو تراشا، آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں بنائیں۔ کون ہے جو ہمیں گرا سکے؟ یہ عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ نہ وقت ہمیں مٹا سکتا ہے، نہ خدا ہمیں گرا سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہم آج کی قوم ہیں، دنیا میں ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، طاقت، غرور، نافرمانی اور عبرتناک انجام کی کہانی۔ قوم عاد حضرت نوح کے بعد آنے والی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی طاقت عطا کی تھی۔ ان کے قد لمبے، جسم مضبوط اور آواز میں رعب تھا۔ یہ لوگ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے جہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ انہوں نے وہیں شاندار شہر بسائے، اونچے ستونوں والے عالی شان محل اور مضبوط قلعے تعمیر کیے۔ قرآن میں بھی ان کے شہر کا ذکر ارم ذات العماد کے نام سے آیا ہے، یعنی ستونوں والا شہر۔ قوم عاد کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ہم سے بڑا کون اس دنیا میں؟ یہی جملہ ان کے دلوں کی بیماری بن گیا۔ قوم عاد اللہ کو بھول چکی تھی، انہوں نے بت بنا لیے، انہی کے آگے جھکنے لگے، انہی سے مدد مانگتے، طاقتور کمزوروں کو دباتے، ظلم کو بہادری سمجھتے اور نافرمانی کو آزادی کہتے تھے۔ جب کوئی انہیں سمجھاتا تو ہنستے اور کہتے، یہ سب تو ہمارے بازوؤں کی طاقت کا صلہ ہے، کون ہے جو ہمارے سامنے ٹک پائے؟ تم پہاڑ ترش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹک پائے گا؟ تو کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کے دکھ درد کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ غرور چھوڑ دو، ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں؟ ہمیں کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ قوم عاد اس پر ہنسنے لگی۔ سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کچھ نے کہا تم پر کسی دیوتا کا سایہ ہو گیا ہے۔ اے ہود، تم ہم کے زیادہ طاقتور کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر عذاب آ بھی گیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی روز آئے دن دیتے ہو۔ اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، سالوں تک انہیں مہلت دی رکھی۔ بارش کم ہو گئی، کھیت سوکھنے لگے، کنویں خالی ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار کہتے رہے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تم پر بارش نازل کرے گا، لیکن غرور پھر بھی زندہ رہا۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے، قوم عاد خاموشی سے چلائی یہ بادل بارش لائے گا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا
یہ وہ نہیں جسے تم رحمت سمجھ رہے ہو، یہ تو عذاب الہی ہے۔ اچانک تیز اور ٹھنڈی آندھی چلنے لگی، ایسی آندھی جو جسم کے پار ہو جائے۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ طاقتور لوگ ریت میں گرتے رہے، ایسے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ محلات زمین بوس ہو گئے، شہر قبرستان بن گئے، اور وہ قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی صفائے ہستی سے ایسے مٹ گئی جیسے کہیں تھی ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ نجات طاقت سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ قوم عاد کا انجام ہمیں سکھاتا ہے غرور اللہ کو ناپسند ہے۔ نعمتوں پر شکر نہ ہو تو وہ عذاب بن جاتی ہیں، اور نبیوں کو جھٹلانے والی قوم کبھی نہیں بچ سکتی۔